لوگ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد، ہمیں اللہ رب العزت سے بے انتہا محبت ہے، ہم اس سے خوب محبت فرماتے ہیں۔ ہر کوئی انسان بولتا کہ مجھے اللہ رب العزت سے محبت ہے، کوئی انکار ہی نہیں کرتا۔ تو حضور کے پاس بھی لوگ آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اللہ سے بے انتہا محبت ہے۔ تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے حبیب، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، تو آپ جواب میں ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، فاتبعونی، تم مصطفیٰ کی پیروی کرنا، حضور جو جو کہتے ہیں وہ کرتے جانا، اور حضور جس جس سے روکتے ہیں تم ان سے رک جانا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری محبت جو اللہ سے ہے وہ صادق آئے گی، اور پلٹ کے اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم کو چاہے گا۔ ہم اللہ سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن پلٹ کے اللہ ہم سے محبت کرنا، ایسا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری پیروی کرنا، مصطفیٰ کی پیروی کرنا۔ اگر تم حضور کے نقش قدم پر چلو گے، حضور نے جو جو کہا اس کو نبھاتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، حضور نے جن جن سے روکا اس سے رکتے جاؤ گے، تو پلٹ کے اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم کو پسند کر لے گا، اللہ تم کو چاہنے لگے گا، اور اس کے محبوب بندوں میں تمہارا نام بھی اللہ جو ہے داخل کر دے گا۔ سامعین محترم، ہم کیا جی، ہماری زندگی کیا، ایک کھلا اسکرین ہے جو ہم خود فیس کر رہے ہیں، اس کو ہم خود دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ہم کیا ہے بھائی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ چھوٹے بچے تھے، ماں کی گود میں رہتے تھے، ہم اب طرح طرح کی غذائیں کھا رہے ہیں، بڑے بڑے کھانے کھا رہے ہیں، اچھے اچھے لوازمات جو ہے محسوس کر رہے ہیں، اچھے کھانے اچھے پینے پی رہے ہیں۔ ایک زمانہ ہمارا ایسا بھی تھا جو ہم خود اس کو محسوس کرے، ہم ماں کی گود میں تھے، بغیر ماں کے دودھ کے کوئی چیز جو ہے ہم کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے۔ اگر کوئی بچپن میں بریانی کا نوالا رکھ دے منہ میں، یا کھانے کا نوالا رکھ دے، تو ہماری طبیعت خراب، دواخانوں کے چکر لگا دینا کہ دودھ پیتے بچے کو تم جو ہے یہ چاول کیسا منہ میں رکھ دیے۔ تو وہ زندگی گزارتے گزارتے ہم بڑے ہوئے، ہمارے پیروں میں طاقت نہیں تھی، اللہ پیروں میں طاقت دیا، چلنے پھرنے لگے، ہمیں زبان تو تھی، روتے تھے، ہنستے تھے، بولنا نہیں آتا تھا، اللہ وقت گزرتا گیا بولی دیا۔ وہ بچپن کی زندگی ہم فیس کرے، ہم کو محسوس کر رہے، ہم کو یاد ہے کہ ہم بچپن میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ وہ بچپن ڈھلتا گیا، چلتا گیا، چلتا گیا، وہ بچپن سے جوانی آ گئی، جوانی کی جو ہے زندگی میں قدم رکھ دیے، جوانی گزرتی گئی گزرتی گئی گزرتی گئی۔ یہ کون سا لمحہ آ گیا کہ ایک زمانے میں داڑھی سفید کالی تھی، سیاہ تھی، اب داڑھی سفید ہو گئی۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہو گیا؟ انسان صرف لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور خود اپنی زندگی میں اس کو فیل کر رہا ہے، اس سے گزر رہا ہے، اس کو محسوس کر رہا ہے۔ ایک ماں کی گود تھی، ایک بچپن تھا، ایک جوانی آ گئی، ایک جوانی تھی، ایک بڑھاپا آ گیا، ایک بڑھاپا آ گیا، آخری سانسیں چل رہی ہیں، آخری سانسیں بھی فیس کرتا ہے، اور آخری سانس بھی فیس کرتا ہے، اور زندگی سے جب جسم سے روح نکلتی ہے، اس روح کا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا اور کامیاب ہونا یا ناکام ہونا، وہ بھی انسان فیس کرتا ہے۔ قبر میں جانا بھی فیس کرتا ہے، نیک تھا تو اللہ کی بارگاہ سے انعامات لینا بھی فیس کرتا ہے، فیل کرتا ہے، اور گناہگار تھا تو قبر کے جو ہے گڈھے میں وہ دوزخ کی کھڑکیاں اور اس کے دروازے کھلنا اور وہاں کے طرح طرح کے عذابات کو محسوس کرنا اور پانا، اس کو بھی فیس اور فیل کرتا ہے۔ ہم
جو چل رہا وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بلکہ ایسا سوچ لیے میرے بھائی۔ اب بات کی زندگی کیا ہوگی، وہ بات کی بات مول صاحب، بلکہ ہم ایسا بیٹھ گئے، اپنے آپ کو ایسا جو ہے بول لیے، ہم سوچ لیے، لیکن وہ بات کی زندگی کیسی ہوگی وہ ٹھیک ہے، الگ بات ہے، لیکن وہ دیکھا تو کہ تو پہلے چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر ادھیڑ ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر اب جانے کے قابل بن گیا۔ تو جو تیرے ساتھ گزرا، اس گزرنے کو تو دیکھا کیا، وہ سب فیس کر لیتے آیا۔ تو ساری زندگی کا اینڈ قبر ہے، جب تیرے کو معلوم ہو گیا تو پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، انہیں حساب کتاب لیتا ہمارا، ہم کو جواب دینا ہے، اچھا بولے تو جنت ہے، غلط بولے تو دوزخ ہے، یہ سب معلوم ہے، پھر بھی پلٹ کے اس کی بارگاہ کو کئی کو نہیں دیکھ رہا، کئی کو اللہ کی طرف پلٹنا نہیں چاہ رہا، تو وہ اپنے سے نہیں کر رہا، انہیں جو نہیں پلٹ رہا اللہ کی بارگاہ سے، وہ خود سے نہیں کر رہا، وہ اس کے گناہ اس کو پلٹنے نہیں دے رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائے کہ انسان جو ہے ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بدلے ایک کالا دھبا اس کے دل پہ جم جاتا، چاہے وہ صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو، جتنا بڑا گناہ اتنا بڑا دھبا موٹا بن کے جو ہے دل میں لگ جاتا، چھوٹا گناہ کرا، صغیرہ گناہ کرا، اس کے حساب سے جو ہے سیاہ نقطہ دل میں جم جاتا۔ بس گناہ کرنا، 10 گناہ کرا تو 10 نقطے سیاہ دل میں لگ جاتے، 20 گناہ کرا تو 20 سیاہ نقطے لگ جاتے۔ تو میں نہیں بولتا، ہم خود سوچنا کہ میری زندگی 15 سال میں بالغ ہوا، جوان ہوا، اب میں 20 سال کا، اب میں 30 سال کا، اب میں 40 سال کا، 45 سال کا، 50 سال کا، 60 اور 80 سال کا، اس میں کتنے 100 گناہ نہیں کرا ہوں گا میں، کیا کیا خطائیں نہیں کرا ہوں گا میں۔ یہ جب بھی ہاتھ اٹھے کوئی نہ کوئی دن بھر میں ایک تو گناہ کرے، یہ جب بھی پاؤں چلے زمین پہ، پاؤں جب بھی بڑھے، کبھی نہ کہیں ہر دن کوئی نہ کوئی ایک تو گناہ کرا ہوں گا۔ تو سال کے 365 دن ہر ایک دن کا ایک بھی گناہ اگر تسلیم کروں گا، کیلکولیٹ کروں گا، تو پورے 365 دنوں میں 365 گناہ، سال بھر میں 365 دن کے ایک دن کے ایک حساب سے بھی گناہ لگا لیے تو 365 گناہ۔ تو حضور بولے ایک گناہ کے بدلے ایک کالا دھبا، تو سال بھر کے 365 دھبے دل کتنا ہوتا، تو جو ہے ڈاکٹر بولے کہ ایسا مٹھی بند کرو، مٹھی اتنا دل ہوتا، بول کے بولے اتنا دل ہوتا۔ تو اتنے دل میں سال بھر کے 365 گناہ، اس کے دھبے، ہر دن کا ایک ہی ملا رہے، ہم 10-12 نہیں ملا رہے، 100-200 نہیں ملا رہے۔ اس کی جب بھی آنکھ کھلی کوئی نہ کوئی بے حیائی چیز کو دیکھ لیتا، گناہ کر لیتا۔ انہیں جب بھی بولا یا تو زبان سے غیبت کرتا، یا چغلی کرتا، یا جھوٹ بولتا، یا گالی دیتا، یا گندی بات کرتا، وہ گناہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا جی؟ جب بھی اس کا برین، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا دماغ کسی مسلمان بھائی یا رشتہ دار یا دوست یا پڑوس یا بڑے یا چھوٹے کے بارے، کسی کے بارے میں کچھ سوچ لیا، اگر غلط سوچا، اس کی برائی سوچا، وہ ایک دھبا دل میں نہیں پڑ جاتا جی؟ تو عزیزان محترم، بہت سارے گناہ انسان کی زندگی میں ہر دن میں جو ہے صادر ہوتے، وہ کرتے رہتا، لیکن ہم اتنا نہیں کیلکولیشن کر رہے، اس کا کیلکولیٹ نہیں کر رہے۔ ایک ہی گناہ ایک دن میں کتنے سال گزار دیے، 15 سال جیسے ہی انہیں بالغ ہو جاتا، بلوغت کے آثار اس کے جو ہے جسم پہ ظاہر ہو جاتے، وہاں سے اس کا دفتر اعمال کا کھل جاتا۔ 14 سال میں بالغ ہو رہا، جوان ہو رہا، تو 14 سال میں دفتر کھل گیا، 13 سال میں جوان ہو رہا تو دفتر اچھائیوں کا، برائیوں کا دفتر کھل جاتا۔ اچھا، اس سے پہلے جو عمل کر رہا، جیسے کہ 7 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں بچوں کو روزہ رکھاتے، تھوڑے بچے گالیاں دیتے، گلوچ کیا کیا کامہ کرتے، تھوڑے بچے نمازاں پڑھتے، وہ کیا عمل کہاں جانا صاحب؟ تو مصطفیٰ فرمائے بلوغت سے پہلے جو بندے اچھے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں بچے، اور نمازیں، روزے، طہارت، تقوی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سارے اچھے اعمال ان کے ماں باپ کے نام اعمال میں چلے آتے۔ سبحان اللہ، ماں باپ کے نام اعمال میں چلے جاتے ہو۔
اس کا جو دفتر ہے وہ 15 سال سے شروع ہو جاتا. اچھا تو پھر میرے کو کیا فائدہ؟ وہ جو تیرے کو پریکٹس ہوئی وہ پریکٹس تیری بلوغت سے ظاہر ہو جاتی ہے نا بھائی. نہ تو خراب ہو رہا، نہ تیرے ماں باپ کی تربیت خراب ہو رہی، ان کو بھی فائدہ مل رہا، تیرے کو بھی آگے جا کے فائدہ مل رہا. تو 15 سال سے مسلمان، اے غافل انسان، اے دنیا میں اللہ کا نام لے کے اللہ سے دور ہونے والے انسان، اگر ایک دن کا ایک گناہ بھی تو کیلکولیٹ کر لے تو سال کے 365 دن کے 365 گناہ، اور وہ 365 گناہ کے 365 کالے دھبے جو ہے دل میں لے کے چل رہا. کتنے سال جو ہے گزار لیا تیرے 20 سال، 5 سال کتنے 65 دن ہو گئے، 365 دن. 30 سال کی عمر، 40 سال کی عمر، 50 60 سال کی، 70 سال کی عمر، اتنے سے دل میں اتنے 100 گناہ جو ہے جم گئے. تو پھر تیرا دل اللہ کی محبت کے لیے کئی کو پلٹیں گا؟ کیوں اچھی نصیحت تیرے دل میں آ کے بیٹھے گی؟ کیوں اللہ کا ڈر تیرے دل میں جنم لے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، حضور کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، اے مصطفیٰ مجھے نہ آسمان سما سکا، نہ عرش سما سکا، نہ زمین کا کوئی حصہ مجھے سما سکا، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سمندر مجھے سما سکا، لیکن میں میرے بندے مومن کے دل میں سما گیا ہوں، ان کے دل میں اپنا گھر بنا چکا ہوں. اللہ بول رہا کہ میں بندے مومن کے دل میں سما گیا. کوئی پہاڑ نہیں سما سکا، کوئی آسمان اور زمین کا کوئی حصہ میں کو نہیں سما سکا، لیکن بندے مومن کے دل میں خدا سما گیا. جی تو یہ بظاہر گناہ اب ہمارے دل میں اللہ نہیں سمایا. کیوں؟ گناہ گار ہے، خطا کار ہے. تو اچھے تازے نئے کپڑے پہن کے کیچڑ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، دھول مٹی والے چبوترے پہ جو ہے تیرے کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. تو بننے والی مخلوق، وہ بنانے والا خدا تیرے گندے دل میں کہیں کو بیٹھیں گا میرے بھائی. وہ پاک ذات، سارے عیبوں سے پاک، وہ خالق، وہ مالک، وہ مالک ارض و سما، وہ 18,000 کم و بیش عالموں کا رب ہے. انہیں ہمارے گندے دل میں، ہماری حالت گندگی کو پسند کرنے والی نہیں ہے. یہ گندے دل میں وہ خالق کیسا بیٹھ جائے گا؟ وہ خالق ہمارے دل میں کیسا بیٹھے گا؟ تو عزیزان محترم، بظاہر میں اور آپ تمام لوگ کیا سمجھ رہے معلوم؟ یہ کالا دھبے چھے سمجھ رہے. یہ کالا دھبا نہیں ہے، یہ پردہ ہے بندے اور خدا کے درمیان. یہ پردہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اللہ بندے سے اپنا قرب چاہتا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. انسان کی جو سانس لینے کی رگ یہاں رہتی، جب تک جانور کی وہ رگ کو کاٹے نہیں، مرتا نہیں، تو اللہ بول رہا وہ یہاں رہتی. وہ اس سے زیادہ خدا تجھ سے قریب ہے. تو اللہ اتنا قریب ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ تو جو گناہ کرا وہ دھبا تیرے دل میں جم گیا. ایک صاف آئینہ ہے گھر میں لگا ہوا، وہ آئینے میں چہرہ دیکھے تو نہیں دکھتا جی، صاف شفاف چہرہ دکھتا. ایک جالی کے مانند پتلا سا باریک سا کپڑا جو آر پار نظر آئے، وہ باریک سا پتلا سا کپڑا وہ آئینے پہ رکھ دو تو چہرہ دکھتا کیا؟ دکھتا بہت صاف. لیکن وہ جالی، وہ باریک کپڑے کے بغیر جو صاف دکھتا تھا اتنا صاف نہیں دکھتا. پھر ٹھیک ہے نہیں دکھتا. ایک دوسرا پتلا سا کپڑا اس آئینے پہ دوسرا کپڑا رکھو، دکھتا کیا؟ دکھتا تو ہے منصاف، لیکن وہ پہلے کپڑے کے رہنے پہ جیسا دکھ رہا تھا ویسا اب نہیں دکھتا. 4-5 اور کپڑے لگا دو وہ آئینے پہ تو بولتے کہ منصاف اب کپڑے زیادہ ہو گئے، پتلے پتلے کپڑے، اب نہیں دکھتا منصاف چہرہ. ایسے ہی ہے تو اے انسان جو گناہ کر رہا، ہر گناہ کے بدلے ایک ایک دھبا تیرے جسم پہ کالا جم گیا. وہ دھبا نہیں ہے، وہ خدا اور بندے کی قربت میں پردہ ہے. جتنے پردے گناہوں کے ڈالتا جائے گا، لگاتا جائے گا، اتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں تو تجھ سے قریب ہوں، لیکن تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا. اللہ فرماتا
تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پردے ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا، اب تو میرے کو نہیں دیکھ سک رہا، بلکہ جب تو روح تھا تو عالم ارواح میں تھا، میری تجلیات کا مشاہدہ کرتا تھا، اب جب تو دنیا میں آ گیا، وہ گندگیوں میں رنگے جانے میں رنگے گیا، وہ دنیا کا ہو گیا، گناہ کرتے گیا، اللہ سے دور ہوتا گیا۔ تو ان پردوں کو خالی کیسے کرنا، ہٹانا کیسے؟ تو توبہ کرنا، سچی پکی توبہ کرنا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، سچی پکی توبہ کرنا، اور نیکیوں پہ نیکیاں، نیکیوں پہ نیکیاں، نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا، اتنے نیکیاں کرتے جانا کہ گناہ کی طرف پلٹنا مشکل ہو جانا، اس کا اتنے نیکیاں کرنا۔ شب و روز جتنا گناہ کر کر کے وہ پردے حائل کرا تھا، اتنے نیکیاں کر کر کے، اتنا رو رو کے اللہ کو منا کے وہ پردوں کو ختم کرنا۔ خدا کی قسم ایک دن ایسا آئے گا، خدا خدا ہوگا، بندہ بندہ ہوگا، بندہ بندہ رہے گا اور خدا کے جلووں کا مشاہدہ کرے گا۔ جس طرح آپ میں آپ ایک دوسرے کو دور سے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے کہ میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اور اللہ وہ بندے کو اپنا جلوہ دکھا دے گا، اور بندہ اللہ کے جلووں سے مشاہدہ ہوگا اور معرفت الہی حاصل کرے گا۔ میرے بھائی، حضرت بشر حافی کہتے ہیں ہم اتنے گناہگار ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج بھی اللہ کے نیک اولیاء ایسے ہیں جو شب و روز مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھ گناہگار کو، مجھ غلام کو اللہ رب العزت کا، خواب میں مجھ گناہگار کو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا۔ بشر حافی فرما رہے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کہ خواب میں نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے بشر حافی، کیا تم جانتے ہو، مصطفیٰ فرما رہے، اے بشر حافی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے زمانے والے لوگوں میں تمام لوگوں پر تمہارے مرتبے کو کیوں بلند کیا، تمہارے مقام کو کیوں اللہ بلند کیا؟ تو بشر حافی کیا بولے، یا رسول اللہ میں کیسے جان سکتا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں اور خدا زیادہ جانتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ سنو بشر حافی، اللہ اسی لیے تمہارے مرتبے اور تمہارے مقام کو تمہارے زمانے والوں پر بلند کیا ہے کہ تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، اور اللہ کے نیک بندوں کی شب و روز خدمت کرتے ہو، تم میری سنت سے محبت کرتے ہو، اور جو میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگوں سے تم محبت کرتے ہو، اور سارے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوس سے، تمام لوگوں کے ساتھ جس سے بھی تم ملتے ہو اچھا سلوک کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تمہیں سارے تمہارے زمانے والے لوگوں پر بلند مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرما، انسان جو ہے نیک لوگوں، صرف اعمال نہیں کرنا، نیک لوگوں کی خدمت کرنا، دوستوں کو نصیحت کرنا، سنت پہ مصطفیٰ کی عمل بھی کرنا، اس سے محبت بھی کرنا، اور جو سنتوں سے محبت کرنے والے ہیں وہ لوگوں سے محبت کرنا۔ مصطفیٰ بولے کہ اسی لیے تمہارا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ اچھا یہ کون ہے بشر حافی معلوم آپ کو؟ ایک زمانے میں شرابی تھے بہت بڑے، پولیس کی جاب تھی اس زمانے میں، ان کی پولیس میں جاب تھی، انسپکٹر تھے، اور اتنی شراب پیتے تھے، اتنی شراب پیتے تھے، رات بھر جو ہے شراب کے خانے میں بیٹھنا، شراب خوب پینا، اور گھر کی طرف لوٹنے کی حالت نہیں رہتی تھی، اتنی زیادہ شراب پیتے تھے، اتنے بڑے شرابی تھے۔ وہی شراب پی کر اس رات، ایک رات میں کیا کیا، خوب شراب پیے، ڈیلی کی جو ہے ان کی روٹین تھی ایسا، خوب شراب پینا، گھر میں جا کے جو ہے فراغ خود سے سو جانا۔ ایسے ہی اس دن شراب پیے، شراب خانے میں بیٹھ کے،
اور وہی شرابی اور نشیلی آنکھوں سے کیا کرے؟ نشے کی حالت میں انسان جب شراب پیتا تو آنکھیں کیسی ہو جاتی، اس کی خوب نشہ بھر جاتا اس کی آنکھوں میں، اپنی حالت نہیں رہتی۔ وہی ہلتے جھولتے جو ہے شراب خانے سے باہر نکلے، شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑتے پکڑتے چل رہے تھے، اور چلتے چلتے زمین پہ اچانک وہی خوب نشہ آور آنکھوں سے زمین پہ نظر پڑی کہ ایک پتے پہ، پیپر پہ لکھا ہوا تھا کاغذ پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب نشے میں تھے، وہی نشہ آور آنکھوں سے جو ہے دیکھے، اور اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا اللہ کا نام کلمہ لکھا ہے اور زمین پر پڑا ہے، اس کا مقام تو اوپر رکھنے کا ہے، شاید کوئی پھینک دیے ہوں گے، اٹھائے اس کے اوپر کی دھول مٹی کو صاف کیے اور ایسے ہی اپنے جیب میں رکھے گھر آ گئے، اور پہلی فرصت میں وہ جیب سے کاغذ کا ٹکڑا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہے اپنے گھر پہ محراب میں اونچی جگہ پہ رکھ دیے اور وہی غفلت میں سو گئے۔ اب جیسے ہی آنکھ لگی، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ فرشتوں کو بشر حافی کے گھر میں پہنچا دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ بشر حافی کے پاس۔ بشر حافی آئے، فرشتے آئے اور آ کر ان کے گھر میں تشریف لائے اور ان کو اٹھائے، اور جیسے ہی بشر حافی اٹھے فرشتے کہنے لگے اے بشر حافی مبارک ہو، تم نے حالت نشے میں اللہ کا نام زمین پر پڑا ہوا تھا، اس نیت سے کہ اللہ کا نام اوپر ہونا چاہیے، زمین پر کیا کر رہا ہے، اس نیت سے تم نے اس کو اٹھایا، اس کے اوپر سے دھول مٹی کو صاف کیا اور اپنے گھر میں اونچے مقام پہ رکھا، تو اللہ تمہارے عمل سے اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ جس بندے کو ہمارے نام کا خیال ہو اور وہ اس حالت میں رہے، خدا کو گوارا نہیں ہے، اللہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنی بارگاہ میں تم کو مقبول کر دیا، بلکہ اللہ تم کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دن بھر روزے رکھنا، اللہ اللہ کرنا اور شب و روز مصطفیٰ کی زیارت ہونا، مصطفیٰ کی زیارت ہونا۔ تو انسان کبھی نہ کبھی جو ہے، جو زندگی جو روش گزار رہا، جس روش پہ چل رہا، انہیں پلٹنا جی، اس کے بعد اس کی حالت بدلنا، اس کی حالت انہیں امپروو ہونا۔ انہیں بچہ بچپن میں سلیٹ پہ پہلے جو ہے لکیریں مارتا تھا، ایک زمانے تھوڑے وقت کے بعد لکھنا شروع کرا، جیسا اس کی ایجوکیشن بڑھتی گئی انہیں امپروو ہوتے گیا۔ اعمال میں بھی انسان امپروو ہونا، انہیں آگے بڑھتے جانا، لیکن ہم جو ہے اپنے گناہوں سے اور پیچھے ہوتے جا رہے، پیچھے ہوتے جا رہے۔ ہماری حالت ایسی بن گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت فضیل بن عیاض، کسی نے پوچھا کہ حضرت بندہ نیک کب بنتا ہے بول کے پوچھے، بندہ نیک کب بنتا ہے بول کے پوچھے تو حضرت فضیل بن عیاض، اولیاء اللہ کا اپنا اپنا مقام اور ان کا اپنا اپنا معاملہ ہے، تو فضیل بن عیاض بولے کہ بندہ نیک اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کی نیت میں نصیحت ہونا، اس کی نیت میں نصیحت ہونا۔ ہر کوئی کیا کرتے معلوم، چار لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا مقصد رہتا، پھر جب انہیں روٹ کے چلے جاتا لوگوں میں بولتے میں تو اس کے اچھے کے لیے بول رہا تھا بول کے۔ حضرت امام شافعی ارشاد فرمائے اگر کوئی تم کو تنہائی میں بلا کے سمجھا رہا تو سمجھنا وہ نصیحت ہے، چار لوگوں میں بٹھا کے اگر تمہارے کو سمجھا رہا تو سمجھنا انہیں تمہارے کو ذلیل کر رہا۔ تو فضیل بن عیاض کیا بولے کہ اس کی نیت میں نصیحت رہنا، کبھی بھی اس کو ذلیل کرنے کے لیے محفل میں نصیحتہ کر لیتے، نہیں بیٹھنا، تو ایسا کر رہا، تو ویسا کر رہا، یہ نہیں کرنا میاں، اللہ ناراض، فلا فلا کر کے اس کا جرم لوگوں میں ظاہر کر دیتا، اس کو اس کے دل کو تکلیف دے دیتا، انہیں روٹ کے چلے جاتا بیچارہ۔ تو فضیل بن عیاض بولے کہ نیک اس وقت بنتا جب اس کے دل میں نیت میں نصیحت ہونا اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہونا۔ جس بندے کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ بندہ جب جب شیطان گناہوں کی طرف مائل کرے گا، جھوٹ بولنے کی طرف مائل کرے گا، ہاتھوں سے گناہ کرنے کی طرف مائل کرے گا، پیروں سے گناہوں کی طرف بڑھنے کی مائل کرے گا، جب جب اس کو جو ہے دل سے صدا نکلے گی تو گناہ کرنا تو چاہتا ہے لیکن دیکھ تو صحیح اللہ کے سامنے کیا حاضر ہوگا، کیا جواب دے گا۔
جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ تو جب جب گناہ کا ارادہ ہوتا ہے تب انہیں کیا کرتا؟ اس کے دل سے آوازیں نکلتی کہ اللہ دیکھ رہا صاحب، انہیں تمام جہانوں کا رب ہے صاحب بول کے ڈرتے رہتا ہوگا۔ تو فضیل بن عیاض بولے نیت میں نصیحت، دل میں خوف، اور زبان پہ جو ہے اللہ کا ذکر ہونا، اور زبان سچی ہونا بول کے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، جو بھی زبان سے بولا سچی بات کرنا بول کے بولا۔ اور اس کے بعد چوتھی بات، اپنے تمام پارٹس آف باڈی، جسم کے سارے اعضاء سے اعمال صالحہ کا صدور ہونا، جو جسم کے ساری جو باڈی ہے وہ پوری باڈی سے جو ہے نیک اعمال ظاہر ہونا اس سے۔ جب بھی ہاتھ اٹھا رہا خیرات کرنا، ہاتھوں کو ماں باپ کے لیے بازو بنا دیا، لاٹھی بنا دیا، پیروں کی جب بھی پیروں سے چل رہا یا تو اللہ کے گھر کی طرف جا رہا، یا صدقہ دینے کے لیے جا رہا، یا نیک کاموں کے لیے پیروں کو بڑھا رہا، جب بھی ذہن سے سوچ رہا، لوگوں کے اچھے کے لیے سوچ رہا، اپنی آخرت کی فکر کر رہا، جب بھی جو ہے جو زبان سے بول رہا وہ سچ بول رہا اور اللہ کا ذکر کر رہا، کبھی جھوٹ نہیں بول رہا، سارے جسم سے اعمال صالحہ کا صدور ہونا۔ تو فضیل بن عیاض بولے یہ چار چیزیں جس کے اندر آ جاتی، سمجھ جانا اللہ اس کو نیک بنا دیا، وہ اللہ کا بندہ بن گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یہ حدیث سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ہم کتنا پیچھے ہیں، ہم کیا کی سوچ لیے تھے لیکن حقیقت کیا کی۔ مرنے کے بعد ہم بخشے جاتے، بلکہ ہم سمجھے ایمان پہ مر گیا تو یقیناً بخشے جاتا، انکار کوئی بھی نہیں، حضور بخشا لیتے اس کو، شفاعت کر دیتے اس کو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر وہ داخل نہیں ہوں گے لوگ جو انکار کریں۔ حدیث پہ غور کرو، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے جو انکار کریں گے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایمان نہیں لانے والے جائیں گے دوزخ میں، بلکہ آپ سمجھ رہے ہیں ان کے لیے تو طے ہے دوزخ، وہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن صحابہ مسئلہ حل کر دیے، صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ من یعبا ومن یعبا، اے اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہوں گے جو انکار کریں گے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے من اطاعنی فقد فدخل الجنہ، جن لوگوں نے میری اطاعت کی وہ میری امت ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ومن عصانی، اس نے میری نافرمانی کی، من عصانی، جو میری سنتوں پر عمل نہیں کیا، جو میری پیروی نہیں کیا، جو میرے بتلائے ہوئے طریقے پہ نہ چلا، اور جن چیزوں کا میں نے خدا کی مرضی سے حکم دیا تھا وہ نہ کیا، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا تھا نہ رکا، فقد ابا، وہی منکر ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو کلمہ نہ پڑھ کے مرنے والا ہمیشہ کا دوزخ، اور مصطفیٰ بول رہے کہ من عصانی، جو میری نافرمانی کرا۔ تو مصطفیٰ کی نافرمانی کرنے والا خدا کا نافرمان ہے، اور جو نافرمان ہوتا وہ کافر ہے، چاہے انہیں مسلمان بھی ہو، کیا بھی اپنے آپ کو مسلمان بولے۔ من عصانی فقد ابا، جو انکار کرا میرا، جو میری نافرمانی کرا وہ منکر ہے، اور منکر جنت میں نہیں جائے گا بولے مصطفیٰ۔ تو حضرت فضیل بن عیاض ایک آخری نصیحت ان کی، ایسی زبردست بات بولے کہ آپ بات سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا۔ فضیل بن عیاض ارشاد فرمائے کہ جب تم سے کوئی یہ بات پوچھے کہ کیا تم کو اللہ سے محبت ہے تو چپ ہو جانا، جواب نہیں دینا بول کے بولے۔ یہ کیا بات مجھ صاحب، ایسا کہیں کو بول دیے وہ اللہ کے ولی؟ کوئی اگر چھوٹی سی بات ہے ہر کسی کو سمجھ میں آتی، اللہ سے محبت ہے تو ہر کوئی جو ہے ایک ہی بات بولتا، وہ آپ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے۔ فضیل بن عیاض بول رہے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، بول رہے ہیں کہ جب تم کو کوئی سوال کرے کہ کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے تو چپ ہو جانا، جواب نہیں دینا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اگر محبت نہیں ہے کہو گے تو انکار ہوگا، اور انکار ہوگا تو کافر بن جاؤ گے بول کے بولے۔
یہ تو بات سمجھ میں آئی. اگر محبت نہیں ہے کہو گے تو انکار ہوگا اور انکار کرنے والا کافر ہے. اگر محبت ہے اللہ سے کہو گے تو محبوبوں جیسی کوئی صفت تیرے اندر نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہوگا. کتنی بڑی بات بول دی ہے. اگر محبت ہے کہو گے تو محبت ہے بولنے کے بعد ذرا اپنے آپ کو دیکھ, اللہ کے محبوبوں اور عاشقوں جیسی صفت تیرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور جب نہیں ہے تو تیرا یہ بولنا جھوٹ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں جھوٹوں میں لکھا جائے گا. بلکہ اور لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, الٹا عذاب کا مستحق ہوگا. اسی لیے خاموش بیٹھ جا, ندامت کے ساتھ آگے بڑھ جا. بلکہ عزیزان محترم, لوٹنا جی اللہ کی بارگاہ میں, انہیں بہت معاف کرنے والا ہے. ایک بار ایسا پلٹ کے لوٹ جانا, پھر کبھی گناہ نہیں کرنا.